جہاں پر وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سسٹم پر ڈال دیے اور جب سیلاب آیا اور ایک گریڈ بہ گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں نے دن رات محنت کر کے، اور مجھے یاد ہے رمضان کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی اور میں نے وہی لوگ یا کے پی کے سے نہیں مل رہے تھے تو میں نے پنجاب سے اور سندھ سے لوگوں کو لے آیا، اور وہی رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو ان سب مشکلات اور گرمی اور اس کے باوجود اس گریس اسٹیشن کو دوبارہ فعال کر دیا۔ اور مجھے وہ مدین والا دن یاد ہے کہ میں خود بھی روزہ رکھتے ہوئے روزہ دار اور آپ سارے جو ساتھی ہیں روزے میں اور شدید گرمی میں آ کر اس کا افتتاح کیا اور آپ کو پھر وہی گریس اسٹیشن چلا کے دیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی میں خاص کر جو فیڈرز کا آج ہم نے افتتاح کیا 2018 میں نے اس کا اعلان کیا تھا، سب کو یاد ہے، اور میری خواہش تھی کہ یہ فیڈرز مختلف اگر وہ صخرہ تک رات کوٹ سے آگے یہ علاقے شڑے وغیرہ اور یا بحرین تک یا دوسرے علاقے کہ ان کو بھی یہاں سے ڈائریکٹ رسائی ہو اور ان کی وولٹیج بہتر ہو جائے اور ان کی لوڈ شیڈنگ اور لوڈنگ میں کمی آ جائے، ساتھ ساتھ اس کے دوسرے جو نیچے کی طرف جاتے یادم فتح پور وغیرہ کے دو نئے فیڈرز آ جائے تو لوڈ تقسیم ہو جائے گا۔ جو پچھلے سے فیڈرز کام کر رہے ہیں وہ بھی پھر نئے فیڈرز کی طرح کام کریں۔ اور اس سے اس پورے علاقے جو گریس اسٹیشن کے ساتھ اٹیچ ہے ان کو سہولت ملے گی اور ریلیف ملے گی۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ میں آپ سے پھر پشتو میں بھی تفصیلی باتیں کروں گا، مگر میں آج اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بحیثیت ہی نہیں کہ میرا صرف پی ملن سے تعلق ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، اور یہ تمام پاکستانیوں کو ادا کر لینے چاہیے کہ وہی جو درمیان میں نااہل حکومت آئی تھی اور انہوں نے پاکستان کو کدھر سے کدھر لے کے گیا، اور آخر میں پاکستان وہی آئی ایم ایف جس کے اس کچکول کو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں 2016 میں توڑا گیا تھا اور اس سے آزادی حاصل کی تھی، اور آگے ہم بہت کچھ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کہاں سے کہاں تک پہنچے گا، مگر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اور اس طرح ایک نالائق بندہ مسلط ہوا پاکستان پر کہ اس کا ویژن، اس کا سوچ فکر پاکستان کو آگے لے کے جانا نہیں بلکہ پیچھے دھکیلنا تھا، اور بالآخر پاکستان قرضوں کے انبار کے تلے دب گیا۔ آپ کے ایک ایک فرد پر قرضہ کہاں تک پہنچ گیا، اور پاکستان بننے سے لے کر 2018 کی نیازی گورنمنٹ تک جتنے قرضے دوسرے حکومتوں نے لیے تھے اس سے کئی گنا زیادہ عمران خان نے لیے، اور وہی جو اس کا عادت ہے وعدہ خلافی، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ قرضے لیتے رہے اور اس پر عمل در عمل جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا آنر نہیں کیا۔ ان وعدوں کو دستخط تو کر دیا، قرضے لے لیے، جس طرح آپ یہاں کسی سے قرضہ لیتے ہیں وہ کیا میں اکثر کہتا ہوں نمبر پلائی کا آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الٹا انڈر پلائی کہتے ہیں، تو وہی قرضے تو لے لیے مگر آگے اس کی ادائیگیوں کا اور اس کا وہ بالکل اس میں اس کا کردار دوسرے کاموں کی طرح زیرو رہا۔ وعدوں کو پورا کرنا اور کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں، اور پاکستان بالآخر اس ڈگر پر پہنچ گیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیوں حکومت لیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے سیاست کے لیے نہیں لیا،
اس دور میں آئے ہمیں بھی احساس تھا کہ پاکستان کی معیشت کس جگہ پر کھڑا ہے اور پاکستان کس جگہ پر موجود ہے۔ اگر ہم سیاست کرنا صرف چاہتے تھے تو آج آپ دیکھ رہے ہوتے کہ آج مہنگائی جو آپ دیکھ رہے، جو بارودی سرنگیں اس نے بچھائی تھی عمران اور اس کی ٹیم نے، کئی گنا اور کیا صورتحال ہوتا۔ مگر جب ہم نے دیکھ لیا، ہماری لیڈرشپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان رہے گا نہیں، اگر یہ نالائق مزید 1 سال مسلط رہا تو ابھی تو پاکستان گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ بات غور سے سنیں، عمران نیازی کی دور میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا، اور پھر آگے کون سا لسٹ ہے؟ بلیک لسٹ۔ تو پاکستان کو بلیک لسٹ ہونا ہے، پاکستان کو دیوالیہ ہونا ہے۔ تو جب یہ ملک بلیک لسٹ ہو جائے اور دیوالیہ رہ جائے تو پھر میری اور آپ کی سیاست کا کیا فائدہ؟ تو اگر ہم یہاں آئے تو اس کے لیے نہیں آئے حکومت کرنے اور ان کی طرح لوٹ مار اور ڈاکے ڈالنے اور کرپشن کے لیے نہیں، مگر پاکستان بچانے کے لیے آئے۔ اور آج میں پورے پاکستان قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے جو توقعات تھے، پاکستان گرے لسٹ سے بلیک کی بجائے شہباز شریف کی کوششوں سے وائٹ میں شامل ہو گیا اور اس گرے لسٹ کو ختم کر دیا گیا۔ یہ پورے قوم کی کامیابی ہے، یہ پوری قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ضرور یہ احساس ہے، ہمیں اس پر خوشی نہیں ہو رہی۔ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، پیٹرول ڈیزل کی پرائسز میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ، ہم بھی عوام سے ہم سمجھتے کہ کیا ہے، مگر اس نے جو معاہدے کیے، اس نے اس طرح معاہدے کیے، اگر آپ دیکھ لیں، ہم نے تو اس کو پبلش بھی کر دیا کہ جو فروری میں معاہدہ کیا کہ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے اور ڈیزل کو یہاں تک لے کے جائیں گے، پیٹرول کو یہاں تک لے کے جائیں گے۔ جو انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ معاہدے کیے، ابھی وہ یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی نے یا عمران نے کیے، وہ کہتے کہ پاکستان کے اسٹیٹ نے کیے، وہی ذمہ دار ہے۔ تو یا تو ہمیں اسی بلیک لسٹ کی طرف جانا تھا اور یا پاکستان کو بچانا تھا۔ یہ وہی گن جو اس نے پھیلا کے رکھ دیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے جو آج آپ پاکستان کے ہر ایک بندہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مہنگائی آئی، کیوں نرخ زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ اس کے نتائج ہے کہ اس نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم 1 ٹی ڈی پیسہ، 1 روپیہ سبسڈی کسی چیز پر نہیں دیں گے۔ تو پھر کوئی حال ہی نہیں ہے۔ وہ انٹرنیشنل ادارے کہتے کہ یا تو اپنے اسٹیٹ کے ان معاہدوں کو مان لے، اسی کے تحت ہم آگے چلیں گے، نہیں مانتے تو آپ جانے آپ کا کام۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بھی اس کا احساس ہے۔ ہماری لیڈرشپ اور ہم اور ہماری اتحادی گورنمنٹ، ہم سارے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کتنے تکلیف میں ہیں، ہمارے بہنیں اور بھائی سارے تکلیف میں، مگر کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، یا یہ ملک رہے گا یا یہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو یہ وقت دیکھنا پڑا، کئی افروں کو مسترد کیا، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ایک جذبہ اور ول تھا ہمارے لیڈرشپ میں، پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر